چکن گنیا، ڈینگی، ملیریا یہ سب مچھروں کی پیدا کردہ بیماریاں ہیں، مگر کیا کریں کہ پاکستان میں نہ صرف ان بیماریوں کی روک تھام اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے، بلکہ بیماری سے متاثرہ افراد کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ملیریا سے ہر سال 10 لاکھ سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت نے ایجپٹ کو ملیریا فری ملک قرار دے دیا۔ کین یو امیجن کہ مطلب ملیریا فری ملک قرار دے دیا، اور اس طرح ایجپٹ، UAE اور موروکو کے بعد اب ہم کیا مشرقی بحیرہ روم خطے کا تیسرا ملیریا فری ملک بن چکا ہے، اور آج تک ہم کیا لڑ رہے ہیں؟ ہماری پولیو مہم چل رہی ہے، بائی دا وے چل رہی ہے ابھی تک۔ پلیز اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ اچھا، اسی بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مہمان جنہوں نے تحقیق کی ہے، موئز خان۔ انہوں نے مچھروں سے متعلقہ امراض پر PhD کر رکھی ہے اور امپیریل کالج لندن سے وابستہ ہیں، فیکلٹی ممبر ہیں۔ ان سے ہی بات کرتے ہیں۔ شکریہ موئز، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ بتائیے گا، پاکستان میں ملیریا تو تھا ہی ہے ہی، لیکن ڈینگی اور اب چکن گونیا جس کا پہلے لوگوں نے نہیں سنا ہوا تھا، جس طرح ڈینگی کا نہیں سنا تھا، بڑی آبادی ہے جو اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ کس طرح سے مچھروں سے پھیلنے والے ملیریا، ڈینگی، چکن گونیا جیسے امراض پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کہ مچھروں سے پھیلنے والے ہر مرض پہ قابو پایا جائے۔ ملیریا کی تعداد 2021 سے 2022 میں 5 گنا بڑھی ہے فلڈز کی وجہ سے۔ ڈینگی حالانکہ اس کے کیسز کم ہیں، اس سے ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ چکن گنیا کی 170 کیسز کنفرم ہوئی ہیں کراچی میں، اور اب زیکا وائرس بھی آ گیا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک پوٹینشیل حل ہے میری ٹیکنالوجی، جس کو ہم جین ڈرائیو بھی کہتے ہیں۔ میں نے اپنے PhD میں اور اب امپیریل کالج لنڈن میں بھی ایسی سائنسدان اس پہ کام کیا ہے۔ میں نے ایک ایسی جین بنائی ہے جو کہ مچھروں کی آبادی میں کافی تیزی سے پھیل سکتی ہے بنسبت نارمل جینز کے، اور اس جین کے اندر ہم ملیریا سے لڑنے والی کوئی اینٹی باڈیز بھی ڈال سکتے ہیں، یا ہم زیکا یا ڈینگی وائرس سے لڑنے والی اینٹی باڈیز ڈال سکتے ہیں۔ اور ہم 2026 تک میری لیب اس کو پہلے تنزانیہ میں استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، فیلڈ ٹرائلز کرے گی 2026 میں، اور انشاءاللہ اگر وہ یہاں پہ کامیاب ہوں تو پھر میں چاہوں گا کہ انہیں پاکستان بھی لایا جائے۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ لیکن یہ پاکستان کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے، اور کیا اس سلسلے میں آپ سے کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ فی الحال مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اس ٹیکنالوجی کے لیے، مگر میں آپ کے پروگرام کے ذریعے چاہوں گا کہ اگر کوئی یہ دیکھ رہا ہے اور وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں اور کولیبریٹ کریں۔ کیا درکار ہے پاکستان میں اس ٹیکنالوجی کو لانے کے لیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے لیبز، کوئی ایسی لیب جو کہ نہ صرف یہ مچھر بنا سکے مگر ان مچھروں کو کنٹین بھی کر سکے تاکہ وہ ایکسیڈنٹلی ریلیز نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے سائنسدان چاہیے، ایسی ایجوکیشن چاہیے جو میرے جیسے اور بہتر سائنسدان بنا سکے سنتھیٹک بایولوجی میں اور بایو ٹیکنالوجی میں۔ اور ساتھ میں ہمیں گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ چاہیے۔ اگر ہم کئی ارب ڈالر استعمال کریں انسیکٹیسائڈس کو امپورٹ کرنے کے لیے، جو کہ ہم جانتے ہیں اب ناکارہ ہوتی جا رہی ہیں، تو پھر ہم اس میں سے کچھ پیسہ شاید نئی ٹیکنالوجیز جیسے کہ جین ڈرائیو پہ استعمال کر سکتے ہیں، اور کوشش کر سکتے ہیں کہ شاید اب سے اگلے 5-6 سالوں میں اس ٹیکنالوجی کو پاکستان میں ریلیز کیا جا سکے۔ پوائنٹ مطلب کتنے ہمارا سرمایہ لگتا ہے یہ چیزیں امپورٹ کرنے میں، انسیکٹیسائڈ ہوں، پیسٹیسائڈس ہوں، لیکن ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یہاں پہ خرچ کریں تو بہت افاقہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، مصر کی ابھی ہم بات کر رہے تھے موئز، ابھی اسے ملیریا فری قرار دے دیا گیا۔ سنگاپور ہے، ملیشیا میں مچھروں کی جینیات تبدیل کر کے وہاں پھیلائے گئے ہیں۔ کیا یہ اسی قسم کا تجربہ ہے، یا ان تجربات کے بارے میں آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کتنے کامیاب ہوئے ہیں ایکچولی یہ سارے؟ جی، مصر بہت کامیاب رہا ہے ملیریا کے خاتمے کے لیے، مگر اگر آپ WHO کی رپورٹ پڑھیں اس کے اوپر تو مصر کو تقریباً 100 سال لگے ہیں اس پوائنٹ تک آنے کے لیے۔ انہوں نے استعمال کنونشنل طریقے کیے ہیں، مثلاً کہ انسیکٹیسائڈز اور لارویسائڈز، مگر کیونکہ مصر نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی تھی، کافی وقت کے لیے سسٹینڈ انویسٹمنٹ تھی گورنمنٹ کی طرف سے اس پروسیس میں، تو ابھی وہ اس مقام تک آ سکا ہے۔ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اور سنگاپور اور ملیشیا میں جو جینیاتی ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری ٹیکنالوجی کا ورژن 1 ہے، بلکہ وہ میرے پروفیسر جن کے ساتھ میں نے PhD کیا تھا ان کی کمپنی نے ریلیز کی تھی۔ اس ٹیکنالوجی کے کچھ مسائل ہیں جو کہ میری نئی ٹیکنالوجی میں نہیں ہیں۔ دیٹ از کوائٹ کمینڈیبل، لیکن ہم تو اسی تھوڑے سے شوق میں ہیں کہ کسی نے آپ سے یا پھر اس قسم کی ٹیکنالوجی پہ کام کرنے اور لانے کے لیے پاکستان میں رابطہ نہیں کیا۔ یہ بتائیں کہ ڈینگی سے اموات بھی اوبویسلی ہوتی ہیں، خصوصی طور پر ڈینگی مچھر کو کیا اس ٹیکنیک کے ذریعے ہم لیس بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ جس طرح ہم یہ ایجپٹ والا دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ سے سن بھی رہے ہیں کہ مچھر اگر آپ کو کاٹ بھی لے تو چونکہ اس کی جینیالوجی ہی بدل چکی ہے تو وہ آپ کو ملیریا وغیرہ کچھ نہیں ایسا ہوگا۔ وی کین ڈو دا سیم ہیئر۔
جی بالکل، کوئی بھی زندہ چیز جو کہ ڈی این اے کے ذریعے ریپروڈیوس کرتی ہے، سیکشولی ریپروڈیوس کرتی ہے، اس کے اندر یہ ٹیکنالوجی جین ڈرائیوز استعمال کی جا سکتی ہیں۔ ڈینگی کے مچھر کے اوپر میری لیب نے کافی ریسرچ کی تھی اور ہم نے ایک ایسی جین بنائی تھی جو اس مچھر میں کافی تیزی سے پھیل سکتی ہے۔ ڈینگی کے مچھر کے اندر اور بھی آپشنز ہیں، مثلا کہ آپ ایک بیکٹیریا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اس کو بے ضرر بنا دیں، یا پھر آپ میری ٹیکنالوجی کے ذریعے اسے بے ضرر بنا دیں یا اس کی آبادی کو بالکل ختم کر دیں۔ دونوں آپشنز موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم پاکستان میں سے استعمال کر سکیں۔ میرے خیال ہے بنایا جانے والا آپشن پہ ذرا توجہ دی جائے، کیونکہ آبادیوں کو ختم کیا جاتا ہے تو اس کے 10 سال بعد پتہ لگتا ہے کہ ہم نے ایک سپیشی مٹا دی تھی اپنے ہاتھ سے، اس لیے اس کے پھر کاؤنٹر افیکٹس کیا ہو رہے ہیں۔ سو سپیشیز کو نہیں مٹانا چاہیے، ہمیں اس کی جینیات میں تبدیل کر کے اس کو ہارملیس بنانے پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، ریسرچ کرنی چاہیے، ورنہ تو مطلب بالکل ہی آپ ایکسٹنکٹ ختم ہی کر دیں تو دیٹس انادر اسٹوری آل ٹوگیدر۔ محیط احمد خان، تھینک یو فار بینگ ود اس، ویری انٹرسٹنگ۔ مطلب اس قسم کی جب باتیں ہوتی ہیں نا کہ کوئی ڈسپائٹ ایوری تھنگ دیٹ مائٹ بی ہیپننگ اراؤنڈ دیم، وہ کسی ایک بہت سے لوگوں کو آج لگے ہوئے پتہ لگا ہوگا دیکھ کے کہ there is a Pakistani youngster who is working on this and people would get in touch۔ ہم اپنی اتھارٹیز کو کہیں گے کہ ان سے ایٹ لیسٹ بی ان ٹچ، مے بی کچھ ہم مڈل گراؤنڈ میں آ کے کچھ شروعات تو کر سکتے ہیں، بٹ آف کورس جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ مصر نے بھی کوئی میگا انویسٹمنٹ کی تھی اس کے لیے، اف یو آر ریڈی ٹو ڈو دیٹ۔